اب جو میں بات سمجھا رہا ہوں نا وہ سمجھیں، اس حدیث سے وہ سمجھ آئے گی۔ دو لوگ بیٹھے ہیں، ایک مسلمان ہے اور ایک مسلمان نہیں ہے، وہ نسبتوں کی بنیاد پر عمل کو تھوڑی اہمیت گھٹانے والے تھے۔ وہ کہتے تھے مجھے تو فلاں نے بخشوانا ہے، مجھے تو فلاں نے بخشوانا ہے، مجھے تو فلاں نے بخشوانا ہے، بڑے صحابی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب میں سورۃ البقرہ کی 2 3 4 آیتیں پڑھتا تو وہ آیتیں مجھ سے اور تقاضا کر رہی ہوتی، میری شخصیت ان حوالوں سے اور جگہ پہ کھڑی ہوتی۔ تو میں نے یہ طے کر دیا کہ جب تک میں اپنی شخصیت کو ان آیتوں کے مطابقت میں نہیں لے آتا میں آگے نہیں چلوں گا۔ تو علامہ اقبال نے اس کا جو جواب دیا، سبحان اللہ، علامہ فرماتے ہیں کہ بے شک مقصود قرآن اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے، مگر کرشی صاحب یہ مت سمجھیں کہ بغیر سمجھ کے پڑھا ہوا قرآن آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ آج کی گفتگو میں ہم جس موضوع پر مختصر وقت کے لیے بات کریں گے وہ موضوع ہے، یہ میری کتاب ہے قرآن مجید کے 365 اصول، اس کا 99 نمبر اصول ہے جس کا آج ہم درس کریں گے انشاءاللہ۔ اس کا یہاں پر عنوان باندھا گیا ہے کہ کون نقصان میں نہیں۔ کیا عنوان ہے بتائیے؟ کون نقصان میں نہیں۔ بات یوں بھی کی جا سکتی تھی کہ کون نقصان میں ہے، لیکن اس کا میں نے یہ جملہ بنایا کہ کون نقصان میں نہیں۔ اور قرآن مجید نے ایک بڑی مختصر اور بڑی جامع صورت کے اندر انسانی حیات کا فلسفے کو لپیٹ کے رکھ دیا ہے، بیان کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ دنیا جہان میں کوئی بھی کام کرتے ہیں، اس کا الٹیمیٹ رزلٹ کیا ہے، اس پر یہ طے پاتا ہے کہ آپ کا کام درست اور کامیاب ہو رہے آپ یا ناکام رہے۔ آپ کو اگر سفر میں ذیلی طور پہ بہت ساری کامیابیاں بھی آئیں مگر الٹیمیٹ مقصد میں فیلئر ہو گیا تو وہ فیلئر کنسیڈر ہوتا ہے، اور اگر سفر میں کئی ناکامیاں ہوں لیکن الٹیمیٹلی آپ وہ گول اچیو کر لیں تو کون اس ناکامیوں کو یاد رکھتا ہے؟ یہی کہا جاتا ہے نا کہ یہ بالآخر کامیاب ہو گیا۔ یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے، زندگی کا نظم اسی پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی۔ یہ ایک دکان ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں، کوئی دکان بناتا ہے تو وہ بھی 6 مہینے 3 مہینے سال بعد حساب کرتا ہے کہ میں نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ جس مقصد کے لیے بنائی تھی اگر وہ مقصد ہی حاصل نہیں ہوا تو اتنی انویسٹمنٹ کی، اتنی محنت کی، اتنی کوشش کا کیا فائدہ؟ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اس سے کچھ آپ کے متوقع نتائج ہوتے ہیں۔ جس طرح میں نے ابھی دکان کی مثال دی، یہ چھوٹی مثال ہے، اس کو جب آپ بڑے سکوپ میں دیکھیں اور بڑی سکرین پہ دیکھیں تو یہ زندگی آپ کو اللہ نے دی ہے۔ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تو یہ انالیسس کرتے ہیں کہ اس سال میں کیا کامیاب ہوا، کیا ناکام ہوا۔ اسٹوڈنٹ یہ دیکھتے ہیں کہ اس سال میں نے کیا گریڈ نمبر لیے یا نہیں لیے۔ کاروباری دیکھتا ہے کہ اس سال میں نے کتنا کمایا یا نہیں کمایا، نقصان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سوچ کو قبول کر کے اس کو بڑے سطح پہ بیان فرما رہا ہے کہ تم یہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں کیلکولیشنز کرتے ہو کہ فائدے میں ہو یا نقصان میں ہو۔ آواز نہیں آ رہی جی؟ ادھر سے تیز ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اگر ادھر سے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی مسئلے کو ہاں کچھ پنکھے بھی بند کرنے پڑیں گے جی۔ اب کچھ بہتر ہوئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے
اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں درس دیا ہے کہ اسی تصور کو چھوٹی سطح سے اٹھائیں اور بڑی سطح پہ لے جائیں، اور پھر اسی طرح زندگی کا بھی ایک انالیسس کریں کہ زندگی کے جو ہم نے مقاصد بنائے تھے یا ہمیں بنا کر دیے گئے تھے، ان مقاصد میں ہم کتنے کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے۔ اب اس حوالے سے ہر ایک کی اپنی رائے ہو سکتی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں میرے یہ مقاصد ہیں، اور آپ کے نزدیک ان 2 3 4 چیزوں کو کرنا کامیابی ہے۔ میری اپنی رائے ہو سکتی ہے، کسی دوسرے تیسرے بھائی کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں وہ پیرامیٹرز بنا کے دے دیے، اور بالکل عبارت النص میں صراحت کے ساتھ، جس میں کوئی دوسرا احتمال نہیں، واضح کر دیا کہ جو یہ کام نہیں کرے گا وہ ناکام ہے، اور میری نگاہ میں کامیاب وہی ہے جو یہ کام کرے گا۔ اس کا بیان ہے سورۃ العصر کے اندر، آپ لوگوں کو معلوم ہے، آپ لوگ پڑھتے ہیں ہمہ وقت نماز میں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والعصر ان الانسان لفی خسر، والعصر قسم ہے زمانے کی۔ زمانہ، اگر آپ لوگ کوئی سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے، کسی نے ہنری برگسان کو پڑھا ہے تو اس کی تھیوری اس پہلی آیت کے پہلے حصے کو سمجھنے کے لیے بڑی ضروری ہے۔ اس کی تھیوری جو دورانیہ کی تھیوری ہے نا، ٹائم کی تھیوری، وہ کہتا ہے کہ ہر ٹائم میں ایک لمحہ، ہر لمحہ ایک پورا دورانیہ ہے، جس میں آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں وہ اس دورانیے کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو دورانیہ ہے جس میں تم اچھا یا برا کرتے ہو، وہ دورانیہ تمہارے اس کام پر گواہ ہے، اور اکثریت چونکہ برا کام کرتی ہے تو اس کی برائی پر اس دورانیے کو گواہ بنایا گیا۔ عرب کا اسلوب یہ ہے کہ غالب پہلو کو بیان کیا جاتا ہے ہمیشہ۔ تو فرمایا کہ والعصر، قسم ہے زمانے کے ان دورانیوں کی جن میں تم ناکامیوں والے اور گناہ والے کام کرتے ہو، اور قسم اس طور پہ کی اٹھائی کہ وہ دورانیے قیامت کے دن بطور گواہ تمہارے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ جس طرح آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ قیامت کے دن ایک شخص کھڑا ہوگا، حدیث پاک میں ہے، تو وہ حیران ہوگا کہ آج کون ہے، میں تو کمروں کے اندر چھپ کے تنہائی میں گناہ کرتا تھا، تو آج کون ہے جو میرے گناہ کی اللہ کے آگے گواہی دے گا؟ چونکہ اعلان ہوگا کہ جس کی گواہی ثابت ہو گئی اس کو سزا ملے گی، تو انسان سوچے گا کہ کون گواہی دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ انسان کی زبان کو بند کر دے گا اور حکم دے گا، تو اس کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا بولے گا کہ مجھ سے باری تعالیٰ اس نے یہ گناہ کیا۔ ہاتھ بولیں گے، زبان بولے گی، آنکھ بولے گی، ایک ایک حصہ بولے گا۔ تو اسی طرح دورانیہ، وقت کا وہ دورانیہ جس میں، چونکہ دورانیہ وقت کا مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا، جس میں آپ نے وہ گناہ کیا تو وہ آپ کے خلاف شاہد بن کے کھڑا ہوگا کہ باری تعالیٰ یہ وقت کا حصہ تو نے اس کو دیا تھا، یہ چاہتا تو اس کا اچھا استعمال کر سکتا تھا، لیکن اس نے اچھا استعمال نہیں کیا۔ آگے اس بات کو اور کھول دیا، انا یہ کلمہ حاصر ہے، فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ یہاں کوئی استثناء نہیں ہے، ہر انسان ہی خسارے میں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ کوئی تو ہوگا جو اس نقصان سے بچنے والا ہوگا۔ اگلی آیت میں وہ مضمون شروع ہوتا ہے الا سے، الا حرف استثناء کہتے ہیں قرآن مجید میں، جہاں الا آئے اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ماضی سے پہلے جو کچھ بیان ہوا ہے اب اس کے استثنائی موضوعات بیان ہو رہے ہیں کہ اگر بندہ یہ کام کرے تو جو پہلے بیان ہوا چیزیں اس سے بچ جائے گا، ایکسیپشنز جس کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا الا الذین، وہ لوگ کامیاب ہیں، ناکام نہیں ہیں، جو کیا کریں گے؟ 4 کام کریں گے۔ کتنے کام؟ بالکل سیدھے سیدھے گنے گنائے۔ الا الذین آمنوا، جو کیا کریں گے؟ ایمان لے آئیں گے۔ بتائیے کیا کریں گے؟ ایمان لے آئیں گے۔ دوسرا فرمایا وعاملوا الصالحات، اس ایمان کے تقاضوں کے مطابق عمل کریں گے۔ وتواصوا بالحق، جو ایک دوسرے کو حق کی تلقین کریں گے۔ وتواصوا بالصبر،
اور ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کریں گے۔ جو یہ 4 کام کریں گے وہ کامیاب ہیں۔ اب چاروں میں سے چاروں کاموں کو 2-2 منٹ ذرا میں سمجھاتا ہوں اس کی تفصیل کیا ہے، جو اس کے اندر مختصر یہ 1.5 صفحے کا یہاں لکھا ہوا ہے، یہی نکات ہم بیان کریں گے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے اصول بیان فرمایا کہ کون نقصان میں نہیں جا رہا، اور ساتھ ہی یہ واضح بھی کر دیا ہے کہ انسانوں کی اکثریت نقصان میں ہے، اور اس کے ساتھ انسانیت کا مقصود بھی واضح کر دیا کہ یہ انسان کی شان نہیں ہے کہ وہ کبھی پلٹ کے حساب ہی نہ کرے کہ زندگی حیات جاوداں گزر رہی ہے اور میں پلٹ کے دیکھ ہی نہیں رہا کہ میں فائدے میں جا رہا ہوں یا نقصان میں جا رہا ہوں۔ کوئی سمجھدار کاروباری بھی ایسا نہیں کرتا کہ کبھی حساب نہ لگائے کہ میرا کاروبار فائدے میں ہے یا نقصان میں ہے۔ تو زندگی تو پھر اس سے زیادہ قیمتی چیز ہے، تو اس کا تو ہر لمحہ ہمیں حساب لگانا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مقصود انسانیت بتایا یہ ہے کہ انسان کو پتہ لگ جائے کہ وہ کب نقصان میں نہیں ہے، اس کے لیے 4 چیزیں بیان کر دیں۔ اچھا، اس صورت کے لیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا شاندار قول ہے اور بڑا عجیب قول ہے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کچھ اور نازل نہ فرماتا اور صرف یہ سورۃ العصر نازل فرما دیتا تو یہ اتنی جامع ہے اور اتنی ہمہ پہلو ہے کہ یہ صرف ایک سورت انسان کی پوری ہدایت کے لیے کافی رہتی ہے۔ اس سورت کے بارے میں اتنی بڑی بات کہنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس سے انسان کو پتہ یہ چل رہا ہے کہ فائدے میں کہاں پر ہے اور نقصان میں کہاں پر ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے، باقی سب اس کے اجزاء ہیں۔ آپ عبادات کرتے ہیں، اس کے اجزاء ہیں۔ ممکن ہے عبادت قبول ہو، ممکن ہے نہ قبول ہو، کیٹیگوریکل وضاحت نہیں ہے۔ آپ صدقات خیرات کرتے ہیں، ممکن ہے قبول ہو، ممکن ہے نہ ہو۔ آپ گناہ کرتے ہیں، ممکن ہے معاف ہو جائیں، ممکن ہے نہ ہو۔ وہ اجزاء ہیں، پارٹس ہیں۔ اس میں پورا کا پورا ایک جامع لائے عمل ہے۔ 4 چیزوں کو جوڑ کے کہا کہ جس کی ذات میں یہ 4 جڑ جائیں گی وہ یقیناً کامیاب ہے، اور جس کی ذات میں پھر 4 نہیں ہوں گی، 3 ہوں گی، وہ کامیاب تو ہے مگر جزوی کامیاب ہے۔ پھر جب 2 ہوں گی تو اور تھوڑی کامیابی اور ناکامی بھی ساتھ، 1 ہوگی تو اور تھوڑی کامیابی، ناکامی زیادہ، اور 1 بھی نہیں ہوگی تو ناکامی ہی ناکامی۔ تو یہ تناسب ہے، اس کو آپ دیکھ لیں۔ اب پہلی بات یہ بتائی کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ ایمان کیا ہے دوستو؟ ایمان یہ ہے کہ اپنی ذات اور کائنات پر غور کر کے اس نتیجے پر پہنچ جائیں کہ ہمارا ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، اور اس خالق اور مالک نے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے مجھے کچھ ضابطوں کا پابند کیا ہے، اور میں بطور بندہ پابند ہوں ہر اس ضابطے کا جو میرے رب نے بنا کے مجھ پر نافذ کیا ہے۔ جب آپ رب اور رب کے بنائے ہوئے ضابطوں کا شعوری طور پہ ادراک کر لیتے ہیں تو دین کی اصطلاح میں اس کو ایمان کہتے ہیں۔ جب آپ رب کی ذات اور اس کے ایمان، یہی ہے ایمان کی تعریف آپ پڑھ لیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ عمل بالارکان، تصدیق بالقلب، قول باللسان، زبان سے کہنا، کر کے دکھانا، یہ سب کچھ اس کے اندر ہے۔ تو باری تعالیٰ کی معرفت، اپنے خالق و مالک کی معرفت، اور ان ضابطوں کا ادراک اور ان ضابطوں کو مان جانا کہ ہاں مولا میں مانتا ہوں کہ میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے تمام قوانین حق ہیں، وہ مجھ پہ لاگو ہوتے ہیں، اس بات کو ایمان کہتے ہیں۔ اب ایمان جو ہے وہ آپ کے پورے وجود کے ہر حصے پر اثرات ڈالتا ہے، مختلف اثرات۔ جس طرح حدیث پاک میں ہے، میں نے صحیح بخاری کی حدیث پڑھ دی، قول باللسان، عمل بالارکان و تصدیق بالقلب۔ آپ کی زبان کا بھی ایمان کے ساتھ ایک تعلق ہے کہ وہ بولے کہ ہاں میں مومن ہوں۔ آپ کے قلب اور باطن کی کیفیت کا بھی ایمان کے ساتھ ایک تعلق ہے کہ وہ تصدیق کریں کہ ہاں ہم اس سارے معاملے کو حق جان کے مان چکے ہیں۔ جو یہ کر لے گا وہ مومن ہو جائے گا۔ دوسری چیز بیان کی، آمنوا وعاملوا الصالحات،
وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ ایمان یعنی خالق اور مالک کو ماننے کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کے مطابق عمل کرنا، یہ عمل صالح بن جاتا ہے۔ ہر اس چیز سے رک جایا جائے جس سے اللہ نے روکا ہے۔ اور دین کی اصطلاح میں اس کے لیے بہت ساری چیزیں استعمال ہوئی ہیں، بہت ساری ٹرمز استعمال ہوئی ہیں۔ اب دیکھیے ذرا، غور طلب بات ہے۔ آمنوا وعاملوا الصالحات، یہ پورے قرآن کا ایک نظم ہے۔ کہیں ایمان کو بغیر عمل صالح کے ذکر نہیں کیا گیا، اور اگر کیا گیا ہے تو وہ اتنی کم جگہوں پر کیا گیا ہے اور جوڑ کے اتنی کثرت سے کیا گیا ہے کہ حکم جب نکالا جائے گا اور آپ کثرت مطالعہ سے قرآن مجید کا جب غور کریں گے تو وہ ایمان اور عمل صالح یہ جڑا ہوگا۔ آمنوا وعاملوا الصالحات، آمنوا وعاملوا الصالحات۔ کیوں؟ جس ایمان کا آپ اپنی زبان اور باطن سے اقرار کر رہے ہیں، اس کا آپ تھرڈ پارٹی، یہ رانا صاحب بیٹھے ہیں، تھرڈ پارٹی کو ثبوت کیا دیں گے کہ آپ مومن ہیں؟ آپ کا اس ایمان کے تقاضوں کے مطابق عمل تھرڈ پارٹی کو یہ ثبوت دے دے گا کہ یہ مومن ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، جو ایمان عمل پر مجبور نہ کر سکے اس ایمان کو بھلا آپ کامل ایمان کہیں گے؟ جو آپ کو عمل پر ہی مجبور نہیں کر سکا، جو ایمان آپ کی شخصیت کو بدل ہی نہیں سکا، اس نے آپ پر کوئی اثر نہیں ڈالا، جو ایمان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، بتائیے اس ایمان کو آپ کامل ایمان کہیں گے؟ ایمان کا عمل صالح کے ساتھ گہرا تعلق یہ ہے کہ جب ایمان آتا ہے تو وہ آپ کی شخصیت کے کئی پہلوؤں کو بدلنا چاہتا ہے۔ ایمان ایک ایسا نور ہے کہ جب وہ آپ کے باطن میں داخل ہوتا ہے تو وہ آپ کے وجود میں شر کو قبول نہیں کرتا۔ اس کے لیے دو آپشن ہیں، یا آپ نے ایمان کو پختہ رکھنا ہے تو شر کو نکالنا پڑے گا، اور اگر شر کو بچا کے رکھنا ہے تو ایمان کو نکالنا پڑے گا۔ اب اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ اس کا اظہار عمل کے ذریعے ہوتا ہے۔ اگر آپ ایمان کو ٹھہرانے میں اپنے باطن میں سنجیدہ ہیں تو آپ قربانی دیں گے اور ایمان کے مطابق عمل کریں گے۔ جب ایمان کے مطابق عمل کریں گے تو ایمان باطن میں مضبوط ہوگا، قوت پائے گا اور پھر ٹھہر جائے گا۔ اب ہمارے ہاں ہم نے سمجھ لیا ہے، چونکہ ہمارے ہاں جب سے مسلک بنے ہیں، ہم نے اسلام کا وہ پیراڈائم متعارف کروا دیا جس کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کافر سے مومن ہو گئے، ہم ناپاک سے پاک ہو گئے، ہم جہنمی سے جنتی ہو گئے۔ اب ہم جو مرضی کریں، ہم ماتر پیدر آزاد ہیں، ہم تو کلمہ پڑھ چکے، ہم نے تو جنت میں جانا ہی جانا ہے۔ اس کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اسلام میں یہ ہے کہ اب دیکھیں نا، صحیح بخاری کی حدیث کتاب الصلاۃ کے اندر حضور نے فرمایا کہ جو نماز ہے یہ مومن اور کافر میں حد فاصل ہے۔ ہم میں سے کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ بے نمازی کافر ہے؟ بتائیں، نہیں، بے نمازی کافر نہیں ہوتا۔ تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب؟ یہ حدیث صحیح ہے، اس کا کیا مطلب؟ اب جو میں بات سمجھا رہا ہوں نا وہ سمجھیں، اس حدیث سے وہ سمجھ آئے گی۔ دو لوگ بیٹھے ہیں، ایک مسلمان ہے اور ایک مسلمان نہیں ہے، اور ادھر سے اذان ہو گئی، وہاں پر اللہ کا نمائندہ کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ بلا کون رہا ہے؟ اللہ اکبر کی صدائیں دینے والا شخص بلا رہا ہے۔ نماز کا وقت ہوتا ہے اور ایک شخص ان دو دوستوں میں اٹھ جاتا ہے اور دوسرا نہیں اٹھتا، تو جو تیسرا دیکھنے والا ہے وہ تو یہی سمجھ جائے گا نا کہ اگر یہ مسلمان ہوتا تو یہ بھی اٹھ جاتا، وہ مسلمان تھا، وہ اٹھ گیا اذان کے وقت نماز سن کے۔ یہ معنی ہے اس حدیث کا کہ نماز مومن اور کافر میں فرق کرنے والی ہے کہ جب کوئی دوسرا دیکھتا ہے تو وہ نماز کی صدا پر جس کو اٹھتا جانتا ہے وہ سمجھ لیتا ہے یہ مومن ہے، اور جو بیٹھا ہے ظاہر ہے اس کے دل میں اگر ایمان ہو بھی صحیح تو دیکھنے والا کیسے اس کا قول کر سکتا ہے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ نماز تو مومن اور کافر میں حد فاصل ہے۔ تو ہم نے، میں عرض کر رہا تھا، ایمان کا، کلمے کا ایسا تصور اپنے دل و دماغ میں گڑھ لیا ہے کہ اب ہم
جس طرح یہ سورہ بقرہ کے اندر ہے، یہود و نصارہ کا بھی یہی تصور تھا، وہ نسبتوں کی بنیاد پر عمل کو تھوڑی اہمیت گھٹانے والے تھے۔ وہ کہتے تھے مجھے تو فلاں نے بخشوانا ہے، مجھے تو فلاں نے بخشوانا ہے، مجھے تو فلاں نے بخشوانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نسبتوں کی اہمیت ہے کہ یہ نسبتیں تمہیں ٹریک پر، حق کی راہ پر رکھتی ہیں، مگر عمل تمہیں خود کرنا ہے۔ اپنا عمل کسی کی نسبت کو بہانہ بنا کے اس کی جیب میں نہیں ڈال سکتے، اور اس کی بنیاد پہ اپنے بے عمل ہونے کا ثبوت نہیں پیش کر سکتے۔ صاحب نسبت نے، اگر ہماری نسبت حضور شیخ الاسلام سے ہے تو حضور شیخ الاسلام کا کام یہ ہے کہ ہمیں عقلی، علمی، اعتقادی، فکری، اخلاقی طور پہ اتنا مواد فراہم کر دیں کہ ہر چیز ہمارے پاس ایسے دسترخوان پہ موجود ہو جس طرح دسترخوان لگتا ہے اور 10 طرح کے کھانے ہوتے ہیں اور وہ موجود ہے۔ لیکن اللہ نے ہمیں عقل دی ہے۔ اب اگر کوئی اپنی بے عملی کرے اور خود قرآن و سنت کی بغاوت میں پوری زندگی گزارے اور تصور یہ رکھے میں تو مناج القرآن دا ممبر ہاں، میں تو فلاں پیر صاحب دا مرید ہوں، انہوں نے بخشوانا ہے، یہ تصور کہیں نہیں ہے۔ ان کا کام آپ کو ہدایت کے بارے میں روشناس کرا کے ہدایت پر ٹھہرانا ہے۔ آمنوا وعملوا الصالحات آپ نے خود کرنا ہے، کوئی کسی کے حصے کا عمل نہیں کر سکتا، اور کسی کی بے عملی دوسرے کے لیے جواز نہیں ہو سکتی۔ یہ بالکل جاہلانہ تصور ہے، ہمارے عقیدے والے لوگوں میں یہ زیادہ آ چکا ہے۔ دوسری طرف کیا خامی ہے کہ جو اللہ نے کہا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے ساتھ چلو جن پر اللہ نے انعام کر دیا ہے، ادھر خامی یہ ہوئی کہ انہوں نے کہا جی انعام یافتہ دی ویلیو ہی کوئی نہیں، اسی سارا کچھ ہی آپ کریں گے۔ ہمارے ہاں کیا مسئلہ ہے، ہم نے کہا چونکہ انعام یافتہ دے پیچھے ہیں لہٰذا سان کچھ کرن دی لوڑ نہیں۔ یہ دونوں افراد و تفریق، انعام یافتہ کا دامن پکڑ کے عمل کر کے آگے گزرنا۔ اب یہاں پر دیکھیں، قرآن مجید ایک ایسی کتاب نہیں ہے جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے اے سی چلا کے آپ پڑھتے جائیں اور سمجھیں کہ اس کا فہم ہوگا، نہیں، بلکہ قرآن مجید کی ہر سطر آپ سے کچھ تقاضا کر رہی ہے۔ اگر آپ اس تقاضے کے مطابق خود بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور آپ یہ سمجھیں کہ قرآن کا فہم آپ کو حاصل ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال۔ عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے سورۃ البقرہ 8 سال میں پڑھی۔ کتنے سالوں میں؟ 8 سال۔ یہ میں اکثر بیان کرتا ہوں، 8 سال میں پڑھی۔ تو کسی نے پوچھا، اب یہ دیکھیں یہ کس کی بات ہے؟ خلیفہ راشد حضرت سیدنا فاروق اعظم، کتنے بڑے آدمی، بڑے صحابی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب میں سورۃ البقرہ کی 2 3 4 آیتیں پڑھتا تو وہ آیتیں مجھ سے اور تقاضا کر رہی ہوتی، میری شخصیت ان حوالوں سے اور جگہ پہ کھڑی ہوتی۔ تو میں نے یہ طے کر دیا کہ جب تک میں اپنی شخصیت کو ان آیتوں کے مطابقت میں نہیں لے آتا میں آگے نہیں چلوں گا۔ رک گئی، فرماتے ہیں میں ان کے مطابق ہوا، پھر میں نے اگلا رکوع پڑھا اور اگلی 3 4 آیتیں مجھ سے پھر نیا تقاضا کر رہی تھی۔ میں نے پھر قرآن کو بند کر کے روک دیا کہ جب تک میں اگلی 4 تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال نہیں لیتا میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ ان کے مطابق ڈالا، پھر اس سے آگے چلا، وہ آیتیں اور تقاضا کر رہی تھیں۔ تو گویا جو میں قرآن پڑھتا گیا تو قرآن کی ہر آیت مجھ سے جو تبدیلی چاہتی تھی میں نے اپنے آپ کو قرآن کے سپرد ایسے کر دیا جیسے مردہ نہلانے والے کے سپرد ہوتا ہے، وہ چاہے تو دائیں طرف پلٹ دے، وہ چاہے تو بائیں طرف پلٹ دے۔ فرماتے ہیں کہ جب تک، صوفیاء نے بھی یہ قول لکھا کہ جب تک تم اپنے آپ کو قرآن کے سپرد یوں نہ کر دو کہ اپنا ارادہ نکال لو اور قرآن کی ہر آیت کو اللہ کا ارادہ سمجھ پہ خود پہ نافذ نہ کر لو، اس وقت تک خیر کا دروازہ نہیں کھل سکتا، قرآن کے فہم اور ایمان کی حلاوت محسوس ہی نہیں ہو سکتی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات کی۔ علامہ اقبال صبح اٹھ کے تلاوت قرآن مجید کیا کرتے تھے تو ان کے والد شیخ نور محمد نے کہا کہ تم ایک بات بتاؤں گا۔ 2 3 دن گزر گئے، علامہ نے کہا بتائیں، وہ کہتے ہیں اچھا بتاؤں گا۔ کئی دفعہ ٹالا، بالآخر ایک دفعہ علامہ نے جب ضد کی تو انہوں نے فرمایا کہ اے بیٹے قرآن کو ایسے پڑھا کر کہ جیسے ہر آیت تجھ پر نازل ہو رہی ہے، تیرے وجود پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ رازی کون ہے پتہ ہے؟ تفسیر کبیر کو لکھنے والا، اور کشاف کیا ہے پتہ ہے؟
امام زمخشری کی تفسیر، تو یہ دونوں چوٹی کے لوگ ہیں، ایک اشاعرہ میں ایک معتزلہ میں نمائندے ہیں۔ تو اقبال نے اس شعر میں بتا دیا کہ تم اشاعرہ، اس وقت دو ہی طبقے تھے فکری حوالے سے، تم اشاعرہ میں سے ہو یا معتزلہ میں سے ہو، اور اشاعری کے امام جو اشریوں کے امام ہیں ان کو لے لو یا معتزلیوں کے امام کو لے لو اور ان کی تفسیریں چھان مارو، لیکن جب تک قرآن کے ساتھ یہ تعلق قائم نہیں ہوتا کہ تم یہ محسوس کرو کہ ہر آیت مجھ پر اتر رہی ہے، اس وقت تک قرآن کا فہم نہیں آئے گا۔ علامہ کے ایک دوست تھے کرشی صاحب، قریشی نے کرشی ان کا نام تھا، انہوں نے علامہ کو خط لکھا اور خط میں پوچھتے ہیں کہ میں بالکل عربی کو فہم نہیں ہے اور میرے پاس ترجمہ بھی دستیاب نہیں ہے، اس وقت تو ترجمے نہیں ہوتے تھے اتنے عام، تو کیا مطلق قرآن کا متن بغیر سمجھ کے پڑھنے سے مجھے کوئی فائدہ ہوگا؟ یہ انہوں نے خط لکھا، مکتوبات جو علامہ اقبال کے چھپے ہوئے ہیں اس کے اندر یہ خط موجود ہے۔ تو علامہ اقبال نے اس کا جو جواب دیا، سبحان اللہ، علامہ فرماتے ہیں کہ بے شک مقصود قرآن اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے، مگر کرشی صاحب یہ مت سمجھیں کہ بغیر سمجھ کے پڑھا ہوا قرآن آپ کو فائدہ نہیں دے گا، بلکہ جب آپ کثرت سے پڑھیں گے تو آپ کے قلب میں نسبت محمدی پختہ ہوگی، چونکہ یہ قلب محمدی پہ اترا تھا، تو جب آپ اس کو اپنے دل پر وارد کریں گے تو وہ قلب محمدی کے فیوزات آپ کو بذریعہ قرآن منتقل ہوں گے۔ تو یہ سب تعلق کے ساتھ اگلی رستہ ہے، ہم فار گرانٹڈ لے کے چیزوں کو سطحی طور پہ دیکھ کے آگے گزر جاتے ہیں تو اس سے حق ادا نہیں ہوتا، تو قرآن مجید نے کیا کہا؟ آمنوا وعاملوا الصالحات، ایمان کے ہر تقاضے کے مطابق عمل کرنا لازمی ہے، ورنہ ایمان متحقق کیسے ہوگا کہ آپ مومن ہیں؟ سورۃ البقرہ پڑھی ابھی، پیغام قرآن کے نام سے پہلی 2 جلدیں، پہلا دوسرا پارہ میرا چھپ کے آ رہا ہے، اس میں یہ موضوع کوئی 6 رکوع کے اندر یہ موضوع آیا ہے۔ بنی اسرائیل کے تناظر میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی سرکشیوں پر جو سخت وعیدیں سنائی ہیں، فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کے بعض حصوں کا تو یقین کرتے ہو اور بعض حصوں کا انکار کرتے ہو، اتنی جسارت۔ پھر فرمایا جو زبان سے کہتے ہو ما لا تقول ما لا تفعلون، جو زبان سے کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہو، کہتے کچھ ہو اور کرتے کچھ ہو۔ تو گویا اس روش پر اللہ نے گرفت کی ہے کہ تم کہو کچھ اور کرو کچھ۔ آپ کا زبان تو یہ کہے کہ یار آپ اپنے ماتحتوں کو گھر میں کہیں جھوٹ نہیں بولنا، اور آپ کا پورا وجود خود جھوٹ سے بھرا ہوا ہو، تو آپ سمجھ لیجئے کہ قرآن آپ کو کبھی فیض نہیں دے گا، چونکہ ایسی شخصیت کو قرآن فیض نہیں دیتا۔ ایسی شخصیت کو قرآن کہتا ہے کہ یہ ایسے ہیں جیسے غلاف میں لپٹے ہوئے، اور قرآن کی ہدایت ان کے اندر جا نہیں سکتی۔ آپ کہیں کہ امانت داری ہونی چاہیے اور آپ خود خیانت دار ہوں، خائن ہوں، اور آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو قرآن فیض دے گا، یہ نہیں دے گا۔ آپ سمجھتے ہوں کہ خیانت حرام ہے، اس کے باوجود آپ بے ایمانی اور خیانت کریں، اور آپ سمجھیں کہ آپ اچھے مسلمان ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، آپ سمجھ لیں کہ آپ اپنے حصے کا دین لیے ہوئے ہیں۔ مثلا نماز پڑھنا آپ کے نفس پہ زیادہ گراں نہیں گزرتا، لیکن ایمان امانت داری کو اختیار کرنا اور جو موقع آیا ہے ہڑپ کرنے کا حرام مال، اس وقت اس سے ہاتھ اٹھانا، یہ آپ ابھی نہیں کر سکتے، تو آپ مت سمجھے کہ آپ کی نماز آپ کو بچائے گی، چونکہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ یہاں بیڈ بکس اور گڈ بکس نہیں ہے، یا حق کی راہ ہوگی یا باطل کی راہ ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے نوجوان بیٹھے ہیں، چلے میں بات کر دوں، ہمارا بڑا مسئلہ دوستوں گناہ کرنا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ پتہ کیا ہے؟ گناہ کو ذہن میں پالنا۔ ہم جب گناہ کو ذہن میں پالتے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور عملاً اتنا نہیں کرتے، آپ اگر عملاً کر دیں تو شاید وہ اتنا ڈیمیجنگ نہ ہو، جتنا آپ ذہن میں پالتے رہتے ہیں وہ آپ کی پوری شخصیت کو پراگندہ کر دیتا ہے۔ آپ کے اندر مثبت سوچ نہیں اتر سکتی، چونکہ جب مثبت سوچ اترتی ہے، نور اترتا ہے، وہ اندر گندگی پاتا ہے اور باہر نکل جاتا ہے۔ امام شافعی کا ایک شاگرد ان کے پاس آتا ہے اور ان سے آ کے کہتا ہے کہ میں بھول جاتا ہوں، مجھے کوئی وظیفہ بتائیے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ گناہ کرنا چھوڑ دے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ بھولنے کا گناہ سے کیا تعلق؟ تو امام شافعی نے فرمایا کہ جو گناہ ہے وہ گندگی ہے، اور جو قرآن ہے، دین ہے، علم ہے، وہ نور ہے۔
تو اگر اتنا سمجھدار ہے کہ گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتا تو اللہ سے کیا توقع کرتا ہے کہ وہ ایک گندے برتن میں ہدایت ڈال دے گا اور خیر ڈال دے گا اور نور ڈال دے گا؟ نہیں ڈال سکتا۔ تو لہٰذا دوستوں یہ ہمارے اختیار کا کام ہے، کرنے کا کام ہے۔ اگر آپ آمادہ ہدایت نہیں ہیں تو آپ لکھ کے رکھ لیں، دنیا کا کوئی بندہ آپ کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ حتیٰ کہ قرآن نے حضور کے بارے میں فرمایا کہ یا رسول اللہ، اور حضور نے خود فرمایا وما علینا الا البلاغ المبین، میرے ذمہ یہ تھا کہ میں آپ تک بات کو پہنچا دوں۔ آپ کو اللہ نے عقل دی ہوئی ہے، تاریخ کا تجربہ آپ کے سامنے ہے کہ انبیاء کے مؤیدین کامیاب ہوئے اور انبیاء کے خلاف کھڑے ہونے والوں پر عذاب نازل ہوئے۔ تو عقل کی بھی تائید ہے اور وحی کی بھی تائید ہے۔ تو یہ دوسرا حصہ تھا وعاملوا الصالحات۔ اب دیکھیے کیا خوبصورت اس کی ترتیب ہے، آمنوا وعاملوا الصالحات، یہ دونوں ذاتی عمل ہیں، ذاتی اور انفرادی زندگی سے متعلق۔ ایسے ہی ہے نا، ایمان بھی ذاتی مسئلہ اور عمل صالح بھی ذاتی چیز۔ اگلی دو چیزیں معاشرتی بیان کر دیں، آپ اندازہ کر لیں۔ یعنی آپ اس وقت تک خسارے سے نہیں نکل سکتے جب تک آپ کی ذات بھی خیر پر مبنی ہو اور خیر کا باعث ہو اور آپ معاشرے میں بھی خیر ڈالنے والے بن جائیں۔ پھر فرمایا وتواصوا بالحق، کیا؟ وتواصوا بالحق۔ اور پھر جب تم ایمان بھی لے آؤ، نیک عمل بھی کر لو، پھر اگلا کام کیا کرنا ہے؟ پھر اگلا کام یہ ہے کہ حق کے ساتھ کھڑا ہونے والا بن جانا۔ بس یہ نہیں ہے کہ تم نے نماز شروع کر لی، تم نیک صالح ہو گئے، اب تسبیح لے کے تم گھر میں بیٹھو گے اور تم کامیاب ہو گئے۔ یہ تصوری باطل ہے۔ قرآن نے کہا کہ میں نے، اللہ تو بے نیاز ہے، وہ تمہاری نمازوں سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ وہ تمہیں عبادات کے ذریعے تیار کر کے معاشرے میں اتارنا چاہتا ہے تاکہ پھر جو تیار نہیں ہوئے تم ان کے لیے ہدایت کا سبب بنو اور ان کو بھی تیار کرو۔ وتواصوا بالحق، حق کے ساتھ کھڑا ہونا۔ ایمان اور عبادات عمل صالح کے بعد اگلا فرض یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا بندہ ہے مگر وہ حق پر ہے تو جا کے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ یہ نہیں دیکھنا کہ فرد کون ہے، جماعت کون سی ہے، لوگ کون ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا، اگر کوئی شخص قیامت کے دن، اگر کوئی شخص کسی غیر مسلم پر ناجائز طریقے سے ظلم کرے گا اور اس کا خون بہائے گا، اس کا مال ہڑپ کرے گا، تو میں محمد رسول اللہ قیامت کے دن اس کافر کا وکیل بن کے اپنے ایمان لانے والے مومن کے خلاف اللہ کے حضور گواہی دوں گا۔ یعنی میں حق کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ حق حق ہوتا ہے، عین ممکن ہے حق اسی طرف ہو جس طرف آپ کی نسبت ہے، عین ممکن ہے حق اس طرف نہ ہو جس طرف آپ کی نسبت۔ تو آپ نے حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ شعور نہیں ہے تو پھر اس شعور کو بیدار کیجیے۔ ہمارے معاشرے میں جتنی تباہی ہے، یہ سیاستدان، یہ جو کچھ ہو چکا ہے، لوگوں نے جکڑ دیا ہے پورے کے پورے معاشرے کو۔ کس لیے ہے؟ چونکہ ہم میں سے ہر بندہ چھوٹے مفاد کے لیے باطل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ ہر دور کے یزید کی محفل میں بیٹھ کر دیتے ہیں لوگ گالیاں گزرے یزید کو۔ اگر آپ کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ اپنے دور کے یزید کو برا بھلا کہیں اور اپنے دور کے حق کے ساتھ کھڑے ہوں، تو پھر کاہے کا رونا اور کاہے کا دھونا۔ تو لہٰذا اس صورت میں اگلی چیز یہ ہے کہ ایمان، پھر بولیے سب، ایمان اور اس کے بعد عمل صالح، اس کے بعد حق کو کھڑا ہونا۔ اگر آپ حق کے ساتھ کھڑے ہی نہیں ہیں، باطل کے ساتھ کھڑے ہیں، تو پھر بتائیے نہ زبان سے 4 کلمے اور یہ 4 دفعہ اٹھک بیٹھک اللہ کے کس کام کی؟ وہ آپ کو جس کے لیے کیپیبل بنا رہا تھا، آپ نے وہ چیز چھوڑ دی اور یہ سمجھ کے بیٹھے کہ میری نماز اور میرا روزہ مجھے بچائے گا۔ تو یہ تو اس قرآن مجید کی نص سے ٹکرا گئی نا بات، تو یہ کامیاب کوئی نہیں ہے بات۔ تو لہٰذا نجات کا ایجنڈا 3 نکاتی ہے، 2 اس میں سے انفرادی تیاری کے لیے اور 1 معاشرتی تیاری کے لیے۔ ہر بندہ جب حق کے ساتھ کھڑا ہوگا تو پھر معاشرے کا کیا رنگ ہوگا؟ باطل خود بے جان ہو جائے۔ تو فرمایا کہ آمنو، پڑھیے آمنو وعاملوا الصالحات، یہ 2 ڈگریاں اور 2 کورسز کروا کے، 2 چیزیں اٹیمپٹ کروا کے ہمیں اللہ تیار کر رہا ہے۔ وتواصوا بالحق، حق کے ساتھ اب تو نے کھڑا ہونا ہے، اس لیے تجھے نمازیں پڑھوائی تھی۔ اس لیے نماز، اگر بات بتائیں بالفرض، اب تو ہمارے سامنے چیزیں اسٹیبلشڈ ہیں۔ اگر کوئی شخص حضرت
ابراہیم علیہ السلام پر یقین رکھتا ہو اور جان بچانے کے لیے جا کے نمرود کی فوج میں کھڑا ہو جائے تو بتائیے وہ حق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں آپ کو یہاں ایک مثال دیتا ہوں، میرے ذہن میں اچانک آ گئی ہے۔ امام ابن عساکر نے بیان کیا اس کو، حضرت امام حسین کے واقع کربلا کے تناظر میں یہ بات ہے، ابن عساکر نے اس کو بیان کی۔ فرماتے ہیں کہ حضور اسلام امام حسین کی شہادت ہو گئی میدان کربلا میں، یہ اگلی رات تھی۔ ایک شخص نے خواب میں دیکھا، ایک شخص تھا جو وہاں پر گیا ہوا تھا، وہ نہ امام حسین کی طرف سے لڑا نہ یزید کی طرف سے لڑا، بلکہ وہ کاروباری آدمی تھا۔ یہ جو خیمے نہیں لگتے، ان خیموں کی جو میخیں ٹھکتی ہیں جس میں خیمے وہ کیل بڑے بڑے، وہ بیچتا تھا۔ تو وہ خواب دیکھتا ہے، کسی نے خواب دیکھا کہ وہ کھڑا ہے اور آگے ایک تشت پڑا ہے اور اس تشت میں خون ہے، اور حضور اسلام نے آستینیں چڑھائی ہوئی ہیں، اور ناراضگی سے جو قاتلین حسین ہیں ان کو حضور اپنے ہاتھوں سے دست مبارک سے ذبح کر رہے ہیں اس خواب میں، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ 7 قاتلین کے سر اس تشت میں پڑے ہوئے تھے۔ اب ادھر یہ شخص آ گیا، یہ حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ جب اس کو بلایا گیا کہ اس کو بلاؤ، یہ کہتا ہے یا رسول مجھے پانی دیں۔ حضور نے فرمایا کیوں پانی دوں؟ کہتا مجھے پیاس لگی۔ تو رسول اسلام نے فرمایا کہ تو میدان کربلا میں نہیں تھا؟ وہ قدموں میں گر کے خواب میں کہتا ہے کہ میں تھا، لیکن میں قسم اٹھاتا ہوں میں نے نہ آپ کے حسین کی طرف تیر پھینکا، نہ تلوار چلائی، نہ کوئی پتھر پھینکا۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ امام حسین کتنے مظلوم تھے کہ تیر بھی چلے، تلوار بھی چلی اور پتھر بھی لوگوں نے مارے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے نہ تیر پھینکا، نہ تلوار اور نہ پتھر مارا۔ آگے اس پر، اس کے اس جواب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب تھا وہ بڑا اہم ہے، وہ اس موضوع سے متعلق ہے، اس لیے میں نے یہ واقعہ سنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اب وہ کہتا ہے میں تو اپنی میخیں بیچنے آیا تھا، میرا تو کسی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا یہ بتا تو کھڑا کس کی جانب تھا؟ اس نے کہا میں یزید کی جانب کھڑا تھا، اس خیموں کی طرف، چونکہ میں اس طرف سے آیا تھا اور ان کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ تو حضور نے فرمایا اس کا مطلب ہے تو تعداد میں تو میرے حسین کے مد مقابل ایک میں اضافے کا باعث بن گیا نا۔ تو فرمایا لہٰذا انصاف یہ ہے کہ تیرا سر نہ اتارا جائے۔ حضرت علی کو حکم دیا، انہوں نے تارکول لا کے اس کی آنکھوں کے اندر پھیر دیا۔ تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کو آپ کا ایمان اور آپ کا عمل یہ شعور ہی نہیں دے رہا کہ آپ نے کھڑے کہاں پہ ہونا ہے۔ تو عمل اور ایمان ہے کس لیے؟ مجھے تو آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اگر حق اور ہدایت کے شعور سے آری ہی رہنا ہے تو ہم کیا ہندوانہ تصور رکھتے ہیں کہ جس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ اپنی اپنی مورتی اور اپنے خدا کو راضی کرنا ہے تو وہ عنایات کرے گا؟ ہمارا خدا تو ایسا نہیں ہے۔ ہمارا خدا تو کہتا ہے کہ تم 24 گھنٹے کمرے میں بیٹھ کے اس کو مناؤ اور باہر جا کے اس کے بندے کو تکلیف دو، وہ کہے گا کہ سب کچھ رد ہے۔ میں نے تو ایک نظام بنا دیا ہدایت۔ تو لہٰذا تیسری چیز جس پر میں نے زور دیا وہ کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ اصلاً یہاں موضوع ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ تھوڑی تھوڑی 2-4 پوائنٹس ہیں وہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک سوال ہے، اب آپ نے ایمان بھی لانا ہے، اس کے لیے ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو مشکلات آ سکتی ہیں۔ پھر آپ نے عمل صالح بھی کرنا ہے، اس کے لیے بھی مشکلات آنی ہیں۔ ظاہر ہے نیک عمل، اب فجر کی نماز نیک عمل ہے، کچھ تو قربان کیا نا، اس کے لیے اٹھے، روزہ رکھتے ہیں، بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، کچھ قربان کرتے ہیں تو عبادت ہوتی ہے۔ اور پھر آپ نے جب حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے تو آپ کو سب سے بڑی قربانی اس وقت دینی ہے۔ مشکلات آئیں گی، ایمان کو قبول کرتے ہوئے بھی مشکلات، دوسرا کس کے لیے مشکلات؟ عمل کرتے ہوئے بھی مشکلات، اور تیسرا سب سے زیادہ مشکلات کب؟ حق کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ عین ممکن تھا کہ کوئی یہ جواز بنا لے کہ باری تعالیٰ میں تو حق کے ساتھ کھڑا ہونے والا تھا لیکن مشکلات ہی بہت آئیں۔ اللہ نے فرمایا اگلا جملہ ایڈ کر کے سب دروازے بند کر دی، فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اب سن لو، حق پر بھی، ایمان میں بھی مشکلات آئیں گی، عمل صالح میں بھی مشکلات آئیں گی، اور حق کے ساتھ کھڑے ہونے میں بھی مشکلات آئیں گی۔ تو مشکلات کا آنا حق سے پیچھے ہٹنے کا جواز نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ جس طرح حق کے ساتھ کھڑا ہونا لازم ہے، اسی طرح ہر حق پر آنے والی مصیبت پر صبر کے ساتھ کھڑے ہونا اور استقامت کے ساتھ آگے چلنا بھی لازم ہے۔ پھر نتائج آتے ہیں، اور صبر کے ساتھ ناکامی نہیں جڑی ہوئی۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، جس کے ساتھ اللہ ہو جائے، اللہ اس کی معیت میں، وہ اللہ کی معیت میں،
تو بتائیے وہ کبھی ناکام ہو سکتا ہے؟ اور حضرت مولا علی نے فرمایا ایمان اور صبر کا تعلق فرماتے ہیں ایسا ہے جیسے سر کا اور جسم کا ہے۔ ایمان جسم ہے اور صبر سر ہے۔ اگر سر کٹ گیا تو مردہ جسم ایمان کا رہ جائے گا، اس کے اندر جان نہیں رہ جائے گا۔ تو لہٰذا یہ 4 چیزیں تھیں جس کی میں نے کہا مختصراً آپ کے سامنے تفصیل بیان کر دوں۔ آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب دیکھیے امام شافعی سچے تھے کہ نہیں، کتنا جامع عمل، 2 انفرادی چیزیں اور 2 معاشرتی چیزیں، حق کے ساتھ کھڑا ہونا بھی معاشرے کے ساتھ، اور صبر کرنا بھی ظاہر ہے وہ حق پر مسائل معاشرے کے اندر ہی آئیں گے اس کے ساتھ۔ یوں جا کر آپ ایک ایسا فرد بن جائیں گے جس کے بارے میں اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ ہر کوئی نقصان میں ہے لیکن یہ بندہ نقصان میں نہیں ہے جو ان 4 کاموں پہ کر رہا ہے۔ یہی قرآن مجید کی دوستو پریکٹیکل اپروچ ہے۔ ہمارے ہاں جو صبح تلاوت کرنے کا ایک معمول ہے وہ بہت اچھا ہے، لیکن اس معمول نے دہائیاں گزر گئی ہیں، 20 30 40 سال، ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلیاں نہیں کی۔ تو قرآن اس لیے آیا تھا کہ ہماری زندگیوں کو بدلے، لیکن ہم نے اس کو محض ایک برکت کی کتاب بنا دی۔ یہ چوک اعظم کی بات ہے، میں 15 شعبان 12 ربیع الاول میلاد پاک کا پروگرام تھا، وہاں ہمارے نعت خوان بھائی تھے بڑے مشہور، انہوں نے نعت پڑھی کہ سونا آیات صادقہ نے گلیاں بازار، پڑھتے ہیں نا آپ لوگ بھی سنتے ہیں۔ تو میں نے اسے روک دیا، میں نے کہا یار سونا تو اس واسطے نہیں آیا کہ گلیاں بازار سجن، سونا تو اس واسطے آیا کہ تواڈے کردار سجن، تسی وچوں کردار نو مائنس کر دیتا، چونکہ وہ مشکل کام ہے، تسی آسان آلٹرنیٹو دنیا کے گلیاں بازار سجا دیو، 1.5 تو کم لے گیا۔ گلیاں بازار سجائیں وہ محبت کا اظہار ہے، لیکن گلیاں بازار سجانا شخصیت کو نہ سجانے کی دلیل نہیں بن سکتی۔